الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا ومن يضلله فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے پڑوسی کے حقوق اور ان کے آداب۔ اچھے پڑوسیوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج پڑوسیوں کو انسان اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی والا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، خاص اسی وجہ سے یہ آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس زمانے میں صراط مستقیم کی ہمیں کافی ضرورت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی خاص ضرورت ہے۔ تو آج کے مجلس میں پڑوسی کے حقوق آداب بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہوا کرتی ہیں، یعنی جس بندے کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں، میسر ہو جائیں، اس بات کی دلیل اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر نیک بختی ہے۔ اب آپ سنیں کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ جن چیزوں کے ہونے کے بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ 4 چیزیں مل جائیں تو اس کے لیے نیک بختی، سعادت مندی کی علامت ہے۔ نمبر 1، نیک عورت۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے خوش گوار زندگی گزارنے کے اعتبار سے نیک اور صالح عورت میسر ہو جائے۔ اسی طرح کشادہ مکان،
تیسری چیز نیک پڑوسی، اور چوتھی چیز اچھی سواری۔ جن بندوں کو یہ چار چیزیں میسر ہو جائیں، آپ سمجھ لیجئے کہ اس بندے کے اندر نیک بختی کی علامت موجود ہے۔ تو ان بتائی ہوئی چار چیزوں میں آج ہمارا موضوع سخن پڑوسی کے آداب۔ نیک پڑوسی کا ملنا بہت بڑی بات ہے، اور آدمی کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنا مکان خریدے یا کہیں پر زمین خریدنے کا ارادہ ہو تو وہ اچھے پڑوسی کو اختیار کرے۔ اچھا پڑوسی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ جس بندے کے پڑوسی اچھے ہوں، جس بندے کے پڑوسی ایسے ہوں جو اس کے خوشی میں خوش اور اس کے غمی میں غم کا تعاون کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب کبھی وہ اپنا مکان خریدے یا کہیں کرائے کا مکان خریدنے کا ارادہ ہو یا اپنا گھر بنانے کا ارادہ ہو، تو بندے کو چاہیے کہ وہ ایسا گھر انتخاب کرے جہاں اسے نیک پڑوسی میسر ہوں۔ ایک بزرگ اپنا مکان بیچ رہے تھے، انہوں نے اپنے مکان کی قیمت اس مکان سے زیادہ لگائی۔ جب خریدنے والے نے پوچھا تو حضرت فرمانے لگے، آدھی قیمت میرے گھر کی اور آدھی قیمت میرے جو پڑوسی ہیں وہ بہترین پڑوسی ہیں، تو آدھی قیمت اس کی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اچھے پڑوسیوں کا ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ بندے کو اگر اچھے پڑوسی میسر ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اس کا اندازہ مسلم شریف کے ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، کیا رکھتا ہو؟ یؤمن، ایمان رکھتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، نیک برتاؤ کیا کرے۔ اللہ اکبر! اس حدیث میں اگر غور کرتے چلے جائیں کتنی عجیب و غریب باتیں کھلیں گی۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھنے کی علامت بتلائی۔ اور آج ہمارا معاملہ کیسا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ؟ بعضوں کی غیبتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعضوں کی اچھائیوں کے ہونے کے بنیاد پر حسد اور جلن کی آگ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ان کو گالی دیے بغیر، ان سے جھگڑا کیے بغیر بعضوں کا کوئی ہفتہ نہیں گزرتا۔ اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں کچرا دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، باہر آ کر دیکھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پڑوسی کے گھر کے پاس کچرا پھینک دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اچھے سلوک کے خلاف ہیں۔ تو بندہ ہمیشہ
اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا کرے۔ یہ بہت ضرورت، اس زمانے میں اس چیز کی کافی ضرورت ہے۔ پڑوسی اپنا نہیں ہوا کرتا، وجہ اس میں اپنی عادتیں ہیں، اپنی نحوستیں، اپنی غفلتیں ہیں۔ اگر ہم اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق مکمل طور پر ادا کرنے والے بن جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں۔ اب اچھا سلوک کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس حدیث کی تشریح میں ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں۔ اور اس جملے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے پڑوسیوں کو کافی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا اور پڑوسیوں میں کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ اپنے مذہب کا ہو، دوسرے مذہب کا نہ ہو تو اس کے ساتھ حقوق ادا نہ کریں۔ اگر ایسا ہے تو یہ کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا بندہ ہے۔ ہمیں تو اس کا مکلف اور عادی بنایا گیا کہ ہماری ذات سے جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم انسان کو، اپنے دوست و احباب کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں تو بتائیں کہ ہمارا ایمان کیا رہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو قسم کھا کر 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا جس کے پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اچھے سلوک کی تفسیر اور تشریح یہ ہے کہ بندے کی اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو بالکل تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی اعتبار سے، اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں تو آمنے سامنے بیٹھ کر اس تکلیف پہنچنے کی جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ اگر معمولی بات ہے تو صبر کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ کے اس صبر کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے، پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے جو صبر کیا، اس صبر کی برکت سے ستانے والے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا ہوئی۔ اگر بہت بڑی بات ہے تو ویسی بات ہو تو ایسے موقع پر آمنے سامنے بیٹھ کر مسئلے کو حل کیا جائے، اور اگر معمولی تکلیف پہنچتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ صبر کرے۔ اس صبر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب انقلاب لائیں گے اس کی دل کی دنیا میں۔
اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں اکثر جھگڑے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ جگہ کے سلسلے میں، ان کی کوئی چیز ہماری جگہ پر آ گئی، یا ان کے بارش کے موقع پر پانی ہماری جگہ پر آ گیا، یا گھر بناتے وقت ان کی کوئی چیز ہمارے یہاں ہماری جگہ میں آ گئی، تو اس بات کو عنوان بنا کر اتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے حقوق بتلانے کے اعتبار سے اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے بیان کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر ناحق آپ کے جگہ میں آ کر قبضہ کر رہا ہے اور ہم اس حدیث کو سامنے لے کر خاموش بیٹھیں، تب یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ یہ معمولی کاموں میں بات ہے۔ اپنی دیوار میں پڑوسی کو لکڑی گاڑنے اور دیگر کاموں میں استعمال لانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ مکان و دیوار کو کوئی خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اندیشہ ہو تو صاف انکار کر دیں، ورنہ ان کا اپنے گھر کا کوئی ذاتی کام ہے جس میں ان کو ہماری دیوار کے پاس یا ہماری جگہ میں کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنے دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو یہ بغیر اجازت کے اس کے گھر میں نہ جانے، اس کے جگہ میں کیا کیا کر رہا ہے، اس کے جگہ کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں معاشرت کی نورانیت کو، برکتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ معمولی باتیں ہوں، معمولی کام ہو تو بالکل، ورنہ اگر خطرے کا اندیشہ ہو تو صاف منع کر دیا جائے۔ یہ اسلامی سبق ہے۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے۔ اب یہ ہمدردی کیا ہے؟ اس ہمدردی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ خوشی اور غمی میں اپنے پڑوسی کے خوشی اور غمی میں شریک ہونا۔ یہ بات فضائل اعمال میں بھی موجود ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، اور ہمدردی سے مراد یہی کہ اگر وہ خوش ہے تو اس کی خوشی میں شریک رہے، اگر وہ غم میں ہے، غم کی کیفیت میں، تو اس کے ساتھ غم میں بھی شریک رہے۔ ایسا نہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو بہت شریک رہا، لیکن جیسے ہی پڑوسی غم میں آ گیا تو اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ پڑوسی کے خوشی میں اور غمی میں شریک رہنا یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہم نے سنا کہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کی خوشی میں خوش رہا جائے، اس کے غم میں غم رہا جائے، اس کی خوشی اور غمی میں شریک رہا جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، تو ہمدردی کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے،
کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ غور کریں، پڑوسی کے ساتھ تعلق رکھنے کی ترغیب دینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احادیث ہیں، اگر غور کریں، اوپر کی بھی 2 حدیثیں، یہ بھی حدیثیں، اور بعد بھی جو حدیثیں آئیں گی آج آپ کی اس مجلس میں آپ کے سامنے، آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام چیزوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ مومن ہی نہیں جس کے ذات سے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اوپر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم کھائی، اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، والذی نفسی بیدی، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری ذات سے ہماری پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے پردادا شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو اس کی بھی کوشش کی جائے اپنے پڑوسی کے لیے کہ کہیں اس کے گھر پر کوئی تنگی تو نہیں، کہیں وہ پریشان تو نہیں۔ حتیٰ کہ جن چیزوں میں بندہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ وہ وہی چیزوں میں اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے۔ مزید یہ کہ بھوکے پڑوسی کے لیے، اگر پڑوسی غریب ہے، تنگی میں ہے، تو بندے کو چاہیے کہ حسب وسعت اپنے پڑوسی کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ خود کر سکتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ جن کے ذریعے سے اس کے لیے کچھ انتظام ہو سکتا ہے، کم از کم وہاں تک رہبری اور رہنمائی کریں۔ اب حدیث سنیں، دوبارہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسی کے اس حق کو ایمان ہی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آج کا یہ معاشرہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے، کئی ماں باپ نے بھوک کی شدت کی بنیاد پر اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ نے سنا، دیکھا اخبار وغیرہ میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود تو اپنے پیٹ میں بھر کر کھانا کھاتا ہے لیکن پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو بھوکے پڑوسی کے لیے حسب وسعت کسی نہ کسی چیز کا، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، تنگی میں ہے تو پیسوں کے اعتبار سے انتظام کر دینا چاہیے۔ آج بہت ساری تنظیمیں ہیں خدمت خلق کے، اگر خود نہیں کر سکتا تو ان کی رہبری کی جائے، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پڑوسی کبھی آپ کو کوئی ہدیہ دے دے تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں کچھ گھر میں پکا دیے تو اپنے پڑوسی کو لا کر دیتی ہیں، تو بعض عورتیں کہتی ہیں کہ یہ دینے کی چیز تھی، اتنی دے دی، ہم گھر میں اتنے لوگ، اس نے اتنی دے دی۔
تو پڑوسی کے جانب سے ملنے والی ہر چیز چاہے کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، بندہ اسے حقیر نہ سمجھے۔ حقیر سے مراد چھوٹی، معمولی، پڑوسی کی جانب سے ملنے والی چیز کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بندہ اسے بالکل حقیر نہ سمجھے۔ اب حدیث سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کے جانب سے ملنے والی معمولی چیز کو بھی ہم حقیر نہ سمجھیں، ورنہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ بعض لوگ دنیا بھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ اب اس کو کس انداز سے اختیار کیا جائے؟ بآسانی ملاقات پر اچھی چیزوں کا حکم کیا جائے، برے باتوں سے روکا جائے، یا پھر اگر گھر میں مستورات میں سے کوئی پڑھی لکھی عورت ہو، مرد تو باقاعدہ جمعہ کی نماز میں، بیان وغیرہ میں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں تک دین کی بہت ساری موٹی موٹی باتیں تک ان تک نہیں پہنچتی، تو اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ کسی گھر کے اندر ہفتے واری تعلیم طے ہو، یا سہ روزہ 3 دن میں، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں تعلیمی حلقہ قائم کیا جائے، کسی عالمہ وغیرہ کو بلا کر ان میں بیان ہو۔ چونکہ ہمارے اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا، دعوت و تبلیغ میں مستورات میں جو تعلیم وغیرہ ہوتی ہے وہ بس ایک چیز پر ہوتی ہے، فضائل اعمال، منتخب حدیث وغیرہ، لیکن بہت سارے عورتوں میں مسئلے مسائل کے اعتبار سے اور رسم و رواج کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی، تو ایسے سلسلے میں ہفتے واری یا ماہانہ خواتین کے لیے اصلاح منکرات کے اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے، درس قرآن کے اعتبار سے تعلیم حلقے ہونے چاہیے۔ یہ بھی اس کا ایک درجہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اپنے پڑوسی میں جو مسلمان احباب ہیں ان کو بلا کر دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھائیں، اور اگر برادران وطن جو ہیں ان کو اسلام کا تعارف کرائیں، زبانی اعتبار سے نہ ہو تو کم از کم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کرائیں۔ اسی طرح ایک خاص مسئلہ پڑوسی کے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں، جب بندہ گھر بیچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے سامنے پیش کرے، اس لیے کہ ملکیت میں اور حقوق میں شریک اور ہمسائے کو حق شفعہ ملتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسائل میں تو میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، البتہ ایسے سلسلے میں تفصیلی مسائل علماء کرام سے معلوم کر لینے چاہیے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے پاس زمین ہو اور اس کے بیچنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے پڑوسی کے سامنے پیش کرے۔ جی یہ تو آج کل ہم نے
اپنے ملک کے قوانین کے اعتبار سے سنا ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتلائیں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی گھر کے بیچنے کا ارادہ ہو یا اپنی زمین بیچنے کا ارادہ ہو تو اس چیز کو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے سامنے پیش کریں۔ جی، یہ حق شفاعہ کہلاتا ہے۔ اس میں کافی مسائل ہیں، تفصیل کے اعتبار سے تو اس وقت نہیں جا سکتے، البتہ اپنے مقامی علماء سے اس سلسلے میں معلوم کر لینا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان پر بحیثیت مسلمان کے عائد ہونے والے تمام حقوق کو پڑوسی کے ساتھ بھی رعایت کرنا، یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جتنے حقوق ہو سکتے ہیں مسلمان پر بحیثیت مسلمان ہونے کے، ان تمام حقوق کو پڑوسی کے ساتھ بھی بندہ رعایت کرے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ جی، تو دوستو، آج کی اس مجلس میں پڑوسی کے متعلق کچھ حقوق اور آداب بھی بیان کیے گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی میں نیک اور اچھے پڑوسی عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان بنے، جو ہمیں نیک بننے کا سہارا بن سکے۔ اور ایک چیز پڑوسی کے تمام حقوق کا خلاصہ بتا دوں، پورے حقوق کا خلاصہ۔ کوئی بندہ 10 گھنٹے پڑوسی کے حقوق پر بیان کرے تو اس 10 گھنٹے کا خلاصہ میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں، بس اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہمیں